اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو ماہ ربیع النور کی بہت بہت مبارکباد۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وہ عظیم مہینہ کہ جو مسلمانان عالم بڑے ہی جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ ARYQ TV نے ہمیشہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے کہ ایک طرف تو ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منائیں اور دوسری جانب جو ہماری یوتھ ہے، جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارے طلباء ہیں، ان کو کچھ تعلیم و تعلم سے وابستہ رکھا جائے تاکہ وہ اپنے اندر جو ڈفرینٹ اسکلس ہوتے ہیں ان کو ڈیولپ کر سکیں، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جو ان کا رشتہ ہے، جو تعلق ہے، وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو سکے۔ اس بار بھی انشاءاللہ آپ ملاحظہ کریں گے ربیع النور کی ان پرکیف ساعتوں میں مقابلہ حسن تقریر بعنوان دہن میں زباں تمہارے لیے، اور اس موقع پر نوجوان طلباء اپنی اپنی تقریروں کی صلاحیتوں کا اظہار کریں گے، اور ایک موضوع دیا جائے گا۔ یہ 8 ہمارے ڈفرینٹ کوالیفائنگ راؤنڈز ہوں گے۔ مقابلے کو جج کرنے کے لیے ہمارے معزز منصفین، جو دنیائے ادب ہے اس سے تعلق رکھنے والی مقتدر، مستند اور ممتاز شخصیات، صاحبان علم و دانش موجود ہوں گے، بلکہ میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ سب سے پہلی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ سب ان کو ARYQ TV کے نسبت سے بخوبی جانتے ہیں، آشکار داور صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما اردو ادب کی ایک سینئر ترین شخصیت، بہت کچھ آپ نے سب نے ان سے سیکھ رکھا ہے، اور انشاءاللہ ان ایپیسوڈز کے دوران بھی ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ ادریس غازی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما حلقہ ادب کی ایک اور ادبی شخصیت، کسی تعارف کے آپ بھی محتاج نہیں، رضوان زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ تینوں کا خیر مقدم ہے، اور آپ کی اجازت سے ہم تعارف اور پھر مقابلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ ایک ننھے سے طالب علم موجود ہیں، ان کا نام ہے سفیان احسان اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ابو بکر مجاہد خان، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے محب الرحمان۔ یہ تینوں ہی بچے تقریری صلاحیتوں کا اظہار کریں گے۔ جو اسٹوڈنٹ، جو ہمارا طالب علم سب سے زیادہ متاثر کرنے میں کامیاب ہوگا ہمارے معزز منصفین کو، وہ انشاءاللہ اگلے راؤنڈ یعنی کہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا۔ تو سب سے پہلے تاخیر ہم دعوت دیتے ہیں سفیان احسان اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں، اور آج کے موضوع یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت عظیم لیڈر آپ کیسے تھے، کیا آپ کے اوصاف حمیدہ تھے، کیا آپ کے خصائص تھے، فضائل تھے، انشاءاللہ ان تقاریر میں آپ تک یہ تمام علم کے موتی پہنچیں گے۔ تو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ سفیان احسان اللہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ دنیا میں عظمت کا اصل راز ہمیشہ نسبت اور تعلق میں پوشیدہ رہا ہے۔ یہی نسبت مکہ اور مدینہ کو حرمت و تقدس کی علامت بناتی ہے، اور یہی نسبت جس انسان کو نصیب ہو جائے اس کی بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت ظلم و جبر، جہالت اور بربریت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ قبائل معمولی بات پر دہائیوں تک خون بہاتے، عورت کو زندہ دفن کیا جاتا، غلاموں کے ساتھ حیوانوں سے بدتر سلوک ہوتا، مگر جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اس بگڑی ہوئی دنیا پر پڑی تو عمل و عدل کے چراغ چل اٹھے، جگڑالو امن کے دائی بنے، زندہ درگور بیٹی عزت و تکریم کے مسند پر بٹھائی گئی، غلام وقار آدمیت پر فائز ہوئے، سود کی زنجیریں ٹوٹی، اور معیشت کو زکوٰۃ کے عظیم نظام میں پناہ ملی، اور روم و فارس جیسی عظیم سلطنتوں کا غرور خاک میں ملا۔ یرموک و قادسیہ کے میدانوں میں مظلوم سرخرو ہوئے، اور یہ سب اس بات کا اعلان تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کی سب سے عظیم لیڈر ہے، جنہوں نے دلوں کو فتح کیا، نظام بدلے، اور ایک بگڑی دنیا کو سنوار کر دکھایا۔ زمانے نے پھر کروٹ بدلی، رنگ و نسل کے تعصبات نے سر اٹھایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے اعلان کر دیا کہ تقوی ہی اصل معیار ہے۔ جب دنیا غربت اور معاشی بحران کا شکار ہوئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، یعنی اعتدال نصف معیشت ہے. اور ایک اصول ہے، حال بھی موجود ہے جو تقوی، اس میں ایک اصول ہے وہ حل بھی موجود ہے. تیرے محیط میں کئی گوہرے زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ چکا صدف صدف، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. شکریہ. ویری گڈ، ماشاء اللہ. تقریباً وقت مقررہ پر انہوں نے اپنی تقریر مکمل کی ہے. سفیان احسان اللہ نے 2 منٹ 30 سیکنڈز یہ ہمارا ایک مقررہ وقت ہے جس میں رہتے ہوئے تمام ہی پارٹیسپینٹس کو اپنی تقریر مکمل کرنی ہے. سیکنڈ پارٹیسپینٹ آف دا ڈے ابو بکر مجاہد خان، آپ تشریف لائیے اور دیے گئے موضوع یعنی عظیم لیڈر پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں. دنیا و آخرت کی کامیابی کائنات کے سب سے عظیم لیڈر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی میں ہوتی ہے. صدر علی وقار کہ وہ عظیم لیڈر جس کے بارے میں مغربی مصنف مائیکل ہارٹ اپنی کتاب دی 100 میں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو تمام عالم کے کرداروں میں سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ وہ عظیم لیڈر کہ جن کے بارے میں مغربی مصنف مائیکل ہارٹ اپنی کتاب دی 100 میں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو تمام عالم کے کردار میں سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ وہ عظیم لیڈر جن کی ذات زندہ درگور ہونے والی بیٹی کے لیے عزت، غریب لوگوں کے لیے رحمت اور جانوروں سے بدتر سلوک کا شکار ہونے والے غلاموں کے لیے باعث شرف تھی. وہ عظیم لیڈر جس نے مدینہ کے لیے ایک نظام قائم کیا. جناب والا میرے آقا اتنے عظیم ہیں کہ انہوں نے اپنے اصحاب کو مذہبی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات، معاشرت اور قیادت کی ایسی صلاحیتوں سے مالا مال کیا کہ کوئی ابو بکر بنا تو کوئی صدیق، کسی کی سخاوت کے چرچے ہوئے تو کسی کی شجاعت کے سامنے بڑے بڑے سرما زیر ہوئے. کہ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بتلا کو جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. ویری گڈ. اور وقت مقررہ سے تقریباً 30 سیکنڈز پہلے آپ نے تقریر مکمل کی اور وداؤٹ اینی ڈاؤٹ سیاست ہو، شجاعت ہو، اخلاقیات ہوں، عدالت ہو، سخاوت ہو، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کا کوئی شعبہ آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ رہنمائی کے لیے کافی ہیں. آپ عظیم رہنما ہیں. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ حجت تمام ہو گئی کہ زندگی کے جس گوشے میں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اعلیٰ ترین اس وقت مرتبے پر فائز ہیں اور تاک صبح قیامت تمام انسانوں کے لیے آپ رہنمائی کے لیے موجود ہیں. بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے تقریر کی، لیکن اچھا ہو کہ اگر 2 منٹ 30 سیکنڈز مکمل یوٹیلائز کریں تو انشاءاللہ آپ زیادہ انسپائر کر سکیں گے ہمارے منصفین کو. تیسرے اور آخری آج کے اس پہلے کوالیفائنگ راؤنڈ کے جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کا نام ہے محب الرحمان. تشریف لائیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت عظیم رہنما پر تقریر کرنے کی سعادت حاصل کریں. وہ عظیم ہستی جو جنگ ہو یا امن، بالمقابل منافقین ہو یا مخالفین، معاہدے کی نشست ہو یا اپنے لوگوں سے خطاب، ہر حالت میں ایسے شاندار فیصلے کیے کہ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عظیم لیڈر ہیں. سو تاریخ کے آئینے پہ نظر ڈالیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی تنصیب پر قبائلی خونریزی کا خاتمہ کیا. شاب ابی طالب میں سخت آزمائش کے وقت امت کو استقامت کے ساتھ کھڑا کیا. دار ارقم میں مضبوط قافلہ ایمان تیار کیا. وادی نخلا میں سنگباری سہنے کے باوجود ہدایت کی دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا. ہجرت کے بعد
مہاجرین و انصار کے درمیان اخوت و بھائی چارے کا رشتہ مضبوط کیا. میثاق مدینہ کے قیام سے مختلف قبائل کو ایک ریاست میں پرو دیا کہ چند لوگوں سے ایک ریاست تک کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی ناقابل تردید گواہی ہے کہ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. احد کے میدان میں اپنی سپاہ کا حوصلہ بحال کرنے والے عظیم لیڈر ہمارے نبی ہیں، جنہوں نے غزوہ خندق میں کفار کے محاصرے کو اپنی حکمت سے ناکام بنایا. صلح حدیبیہ کے موقع پر دور رس نتائج کے حامل معاہدے سے امن قائم کیا، زکوٰۃ کا نظام قائم کر کے غربت کا خاتمہ کیا. میدان عرفات میں خطبہ حجت الوداع میں انسانی مساوات کا مژدہ سنایا. شاہان عالم کو تبلیغی خطوط ارسال کر کے اسلام و سلامتی کا پیغام پہنچایا. گویا اکیلے دعوت اسلام کا آغاز کرنے والے آج ایک مستحکم ریاست سے دعوت اسلام دے رہے ہیں. سو کہیے کہ نظام دہر بھٹک رہا تھا جہاں، عظیم رہنما بن کر آئے میرے نبی. نظام دہر بھٹک رہا تھا جہاں، عظیم رہنما بن کر آئے میرے نبی. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. اچھا، آپ نے 3 بار ریپیٹ کیا ہے نا، کہیے. تو پھر ہم نے سوچا ہم نے شاید کچھ کہنا ہے، لیکن بہرحال پھر انہوں نے نروسنس ختم ہوئی اور بہرحال شعر ان کو یاد آ گیا. ویری گڈ. تینوں ہی ہمارے نوجوانوں نے، طلباء نے بہت اچھے انداز سے کوشش کی، اور لیکن ہمارا کام ان کو موٹیویٹ کرنا ہے. لیکن اصلاح بھی ضروری ہے، سیکھنے کا عمل بھی جاری رہنا چاہیے. اس کے لیے صاحبان علم و دانش تشریف فرمائے، ہمارے معزز منصفین. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ادریس غادی صاحب آپ سے آغاز کریں. سر، پہلا دن ہے، تھوڑا نروس ہوتے ہیں بچے، گھبراہٹ ہوتی ہے، ہیزیٹیشن ہوتی ہے، تو پہلے دن کے لیے تھوڑا سا مارجن دیتے ہوئے کیسی لگی آج کی پرفارمنس؟ تقاریر کے حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ سب سے پہلے تو ARYQ-TV کو بہت مبارکباد کہ انہوں نے بہت اچھا اہتمام کیا، ہر سال ہی کرتے ہیں الحمدللہ. اور دیگر مواقع جو ہوتے ہیں ان پہ بھی اس طرح کی تقاریر وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو ان ساری ٹیم کو بہت ساری مبارکباد. آپ کو مبارکباد کہ آپ ان بچوں کو سکھاتے ہیں، تیاری کرواتے ہیں، اور پھر ہمارے سامنے ان کو پیش کرتے ہیں. اساتذہ کا بھی شکریہ، ان کے والدین کا بھی شکریہ جو لے کر آتے ہیں ان کو. پہلا دن تھا، کوئی بات نہیں، نروسنس ہوتی ہے. اور ہم بھی جب ہم پہلی دفعہ تقریر کرنے گئے تھے تو ہمارے سامنے سے تقریر اڑ کے کہیں چلی گئی تھی تو ہم بالکل بلینک ہو گئے. اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ آپ دیکھیے کیمرے کے سامنے بولنا جو ہے بہت ایک مشکل کام ہوتا ہے. اور جن بچوں نے صرف اسکول میں، مدرسے میں صرف چھوٹی موٹی تقاریر کی ہوں، ان کو جب اتنے بڑے سیٹ پر اسٹوڈیو میں سیٹ پہ جب آپ ٹی وی کے مائک اور کیمرے کے سامنے کھڑا کر دیں گے، مشکل تو ہوتا ہے. بہرحال لیکن ان لوگوں کی ہمت کو داد ہے کہ یہ کہیں پہ بھی مطلب کنفیوز نہیں ہوئے. ماشاءاللہ. تھوڑا سا نروسنس ہوتی ہے لیکن کنفیوز نہیں ہوئے. ایک آدھ جگہوں پہ کچھ بچے بھول گئے تھے لیکن وہ ایک یاد کر لیا انہوں نے، اس کو انہوں نے سنبھال لیا. ایک لفظ جو کسی بچے نے کہا تھا، میں نام لے کے مخاطب نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس نے کہا سر خرو. جی. تو وہ سمجھتے ہیں کہ سر اور خرو کوئی لفظ ہے. یہ لفظ ہے سرخ رو. واہ. سرخ کا مطلب ہے لال، ریڈ. رو کا مطلب ہے چہرہ. آپ نے دیکھا ہو جب انسان کوئی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے یا غصے میں ہوتا ہے تو بلڈ چلنے لگتا ہے اور وہ چہرہ اس کا سرخ ہو جاتا ہے. تو خوشی، فتح، کامیابی وہ بھی سرخ روئی ہوتی ہے. یعنی آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ خوش ہو گئے، آپ فتح یاب ہو گئے. تو لفظ سرخرو نہیں ہے، لفظ ہے سرخ رو. سرخ رو. ٹھیک ہے. دوسرا فمبل بعض جگہوں پہ مجھے دیکھنے کو ملا. فمبل سے مراد یہ ہے کہ آپ بول کچھ اور رہے ہوں، لفظ کچھ اور نکل رہا ہو، بار بار آپ کو اسی لفظ سے دوبارہ پلٹ کے آنا پڑ رہا ہو. یہ سب اس لیے ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں لفظوں میں گڑبڑ ہو جانا. یہ گڑبڑ کیوں ہو جاتی ہے کہ جب آپ اچھی طرح سے یاد نہیں کرتے اور جب اس کی مشق نہیں کرتے. تو مشق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ جو آپ ٹی وی پہ ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں نا، اس میں آپ ڈائلاگز بولتے ہوئے دیکھتے ہیں اداکاروں کو،
तो वो बहुत ज़्यादा मश्क करते हैं, याद करते हैं, रट्टा लगाते हैं, याद करने के बाद फिर उसको रिहर्सल बहुत ज़्यादा करते हैं। आप भी जब तकरीर तैयार करें तो अपने भाई बहनों को सुनाएं, असातिज़ा को सुनाएं, वालिदैन को सुनाएं, सबको सुनाएं, उनसे पूछें कि भाई मैं कैसा लग रहा हूँ। वो उसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे लफ्ज़ गलत बोल रहा हूँ, कहाँ पे मैं भूल रहा हूँ, वो पॉइंट आपको इंडिकेट हो जाएगा। और दूसरी जो सबसे अहम बात थी कि वो एक तालिब इल्म में 2.5 मिनट के बजाय 2 मिनट तक बोला। ऐसा ही है। तो 2.5 मिनट पूरा दें तो आपको मवाद के नंबर आपको मिलेंगे, वरना मवाद के नंबर आपके रह जाएंगे। आप बहुत अच्छी तकरीर तैयार करके लाए हों, ठीक, लेकिन नंबर उस तक मवाद में नंबर आपके रह गए तो फिर आप तो क्वालिफाई नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक। और हुज्जतुल विदा किसी ने वो कहा था लफ्ज़ बच्चे ने, हज्जतुल विदा है। ठीक। हुज्जत अलग लफ्ज़ है, ठीक है ना, किसी को क्लेम करना, को हुज्जत करना। और हज एक रुकन है, इस्लामी रुकन है, हज अदा करना। तो उसके है के ऊपर ज़बर है और हुज्जत के ऊपर है के ऊपर पेश है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बेहतरीन। आशकार दावर साहब क्या फरमाइएगा? जी मैं चाहूँगा बच्चों की इस्लाह के लिए नाम लेके बता दूँ, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक। सुफियान एहसानुल्लाह, बेटा आपके तलफ़ुज़ बहुत गलत थे और आपको अपने उस्ताद से रहनुमाई देनी चाहिए कि आपने भटक रही थी औरत और, ठीक है ना, इस तरह आपने बताया। और बयान में कंटेंट में बहुत तशनीकी महसूस हुई कि बड़ा वसी टॉपिक है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के, दुनिया के इस कायनात का अजीम लीडर है। ऐसा ही है, ठीक है ना। तो इस पर बहुत बोला जा सकता था। फिर हुआ ये कि आप भूल भी गए बेटा, पॉजेज भी आपने अनड्यू दिए। अगर कहीं भूल जाए, जैसे इदरीस भाई ने कहा ना, तकरीर उड़ गई तो खुद भी उड़ गई, ये होता है। लेकिन अच्छा स्पीकर होता है जब प्रैक्टिस के बाद ना फिर वो कोई ना कोई टोटा मिला लेता है आपस में। ऐसा ही है। कुछ भी याद ना तो शुरू वाला दोबारा बोल दे, तकरीर उड़ जाए लेकिन आप टिके रहें। जी जी। अच्छा, बहरहाल एक कोशिश थी, अभी आप अपनी उम्र के हिसाब से अच्छी कोशिश की। अबू बकर मुजाहिद खान, आप शुरू में बेटा कंफ्यूज हो गए और आप भूल भी गए थोड़ा सा, लेकिन आपको मवाद कंटेंट बेहतर था और डिलीवरी आपकी मुझे पसंद आई थोड़ी सी। इसमें अगर आप मेहनत करें तो बहुत अच्छे आप स्पीकर बन सकते हैं। बहुत बेहतरी की उम्मीद है आपसे मुझे, ठीक है ना। मुहिबुर रहमान, आपने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया बेटा और कंटेंट आपका बहुत मुझे पसंद आया क्योंकि आप टॉपिक के नज़दीक रहे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम लीडर के बारे में बात की कि दस्तूर दिया, मंशूर दिया, बिल्कुल दिया। और लेकिन ये है कि आखिर में थोड़ा सा आप भूल गए। हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा स्पीकर पसंद आता है, वो पिचिस का पसंद आता है, जिसको कहते हैं ना, वो किस तरह चढ़ाना, किस तरह बिठाना है, वो आप में मुझे नज़र आया। क्योंकि एक अच्छा स्पीकर जो होता है वो क्या करता है, मुंसिफिन को सोते से उठाता है कि जी मेरी बात सुने आप, मैं क्या कह रहा हूँ। वो आप में मुझे क्वालिटी नज़र आई है। इंशाल्लाह आप अच्छे स्पीकर बनेंगे। ज़बरदस्त। रिजवान ज़ैदी साहब क्या फरमाइएगा? सबसे पहले तो ये अपने उस्ताद की बात को सेकंड करूँगा कि क्यूटी भी जिस तरह इस जिम्मेदारी को निभा रहा है ना, यकीनन काबिल सताइश है। और बेटा तुम लोग खुश नसीब हो कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तुम लोग को मिल जाता है, वरना इस पूरे पाकिस्तान में बच्चों की आरजू होती है कि किसी तरह उनकी बात दुनिया तक पहुँचे। अच्छा, बात वही है कि प्रोग्राम मुझे अच्छा लगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ जो भी इस्लाह है बेटा वो आपके असातिज़ा की है बुनियादी तौर पे। सुफियान, आप इब्तिदा में रब्त नहीं था, फिर संभले, फिर आगे बढ़े, फिर अबू बकर आप 30 सेकंड कबल चले गए जिस तरह पहले बताया। और मुहिबुर रहमान, मवाद अच्छा था, एक तसलसल था। यही कि सब अभी सीख रहे हैं और यहाँ भी हम जो सिर्फ बयान कर रहे हैं, खुदा न खास्ता कोई कमतर या बरतर वाली बात नहीं है। जो आज के प्रोग्राम में जिससे बेहतर है वो सिर्फ वो नुमायाँ हो रहा है। तो बहरहाल नतीजा जो है वो तैयार हो गया और तीनों के लिए नेक ख्वाहिशात हैं, लेकिन इस सिलसिले को जारी रखना। और मुहिब बेटा कोशिश ये करें कि आसान और सहल चीज़ याद रखें और अगर अटक जाएं तो आगे बढ़ें, क्योंकि वो तकरार वहाँ अटकना तो फिर वो पूरी पोजीशन पर असरअंदाज हो सकती है चीज़। तो ये है सारी सूरत हाल। तो मजमूई तौर पर एक अच्छा रहा सिलसिला और यकीनन थोड़ी देर में नताइज जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। ज़बरदस्त। जनरली हमारे तीनों ही मुअज़्ज़ज़ मुनसिफ़ीन ने, हमारे जजेस ने बहुत वैल्यूएबल कमेंट्स दिए और सबसे बड़ी बात कि इस्लाह की जिस अंदाज से कोशिश की जा रही है, हमें यकीन है हमारे बच्चे सीखेंगे और जब अगली बार मौका मिलेगा आपको तो और बेहतर अंदाज से आप तकरीर करेंगे। मैं तीनों ही मुनसिफ़ीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे हमारा जो अंदाज़ है एक मोटिवेशनल वे है। बच्चों को हमें डीमोरलाइज़ नहीं करना, डीमोटिवेट नहीं करना, डिसअपॉइंट नहीं करना, बल्कि इनको हमें आगे बढ़ाना है, पुश करना है, मोटिवेट करना है। और ये काम इंशाअल्लाह जारी और सारी ARYQ TV पर रहेगा। आज का पहला क्वालिफाइंग राउंड
دہن میں زبان تمہارے لیے مقابلہ حسن تقریر کے جو ونر ہیں اور انہوں نے کوالیفائی کیا ہے اگلے راؤنڈ کے لیے، ان کا نام ہے محب الرحمان۔ بیٹا بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اور جو باتیں سکھائی گئی ہیں بتائی گئی ہیں انشاءاللہ امید ہے اس پر آپ عمل کریں گے اور نیکسٹ جو راؤنڈ ہے اس میں اور بہتر انداز سے پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ونس اگین تھینک یو ویری مچ ٹو آل آف یو، تمام معزز منصفین کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ناظرین دہن میں زباں تمہارے لیے جاری رہے گا نیکسٹ راؤنڈ کے ساتھ اور بہتر پرفارمنسز کے ساتھ پھر سے انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔